یہاں ہم نے فرض کیا تھا دوسری مثال میں کہ دو ایسے احکام براہ راست نص کے اندر موجود ہیں جن کے اندر شریعت ایک خاص وصف کی تاثیر ثابت ہے. صغر کی تاثیر نکاح کی ولایت میں، صغر کی تاثیر مال کی ولایت، دونوں میں. اب فرض کریں کہ ہمارے پاس صرف ایک حدیث ہے اور وہ ہے جس میں مالی ولایت کی تو ثابت ہے لیکن یہ نکاح والا معاملہ ہمارے پاس نہیں پہنچا. اور میں یہ کہوں انفرض کر کے کہ دیکھیں مالی ولایت کی جو کے لیے صغر کو مقرر کیا گیا ہے اس کی وجہ تو یہ ہے کہ ایک بچہ اپنے مالی تصرفات نہیں کر سکتا، تو ایسے ہی ایک بچہ بچی اپنے جو ہے وہ نفس کے معاملات کا بھی صحیح خیال نہیں کر سکتا، تو لہٰذا اس کی ولایت بھی کس کو دے دی جائے؟ ولی کو، سرپرست کو دے دی جائے. تو اب میں نے اب یہ کہا کہ صغر کی ولایت صرف مالی ولایت کے حکم کے لیے نہیں ہے بلکہ ایک جنس حکم ولایت کے لیے ثابت ہے. یہ میں نے مفروضہ کیا ہے تبھی ایکسٹینشن ہوئی ہے نا. اگر میں یہ مفروضہ نہ لوں تو میں ایک عین حکم سے دوسرے کی طرف کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا. تو میں نے یہ فرض کیا. اب دونوں کیفیتوں میں فرق کیا ہے؟ دوسری مثال میں جنس حکم میں نے دو ابواب کے منصوص احکام کو ملا کر بنایا، لیکن تیسری مثال میں کیا کر رہا ہوں؟ جنس حکم کو، ایک ہی حکم کو ایکسٹینڈ کر رہا ہوں مقصدی تناسب کے اعتبار سے، کہ جس وجہ سے مجھے وہاں سمجھ میں آ رہا ہے اسی وجہ سے وہاں بھی ہونا چاہیے. پھر ٹھیک ہے، یہاں تک واضح ہوئی. یہ دونوں کیفیتوں کو سمجھ میں آ رہا ہے فرق؟ ایک منٹ دونوں احکام منصوص تھے. اس کو ڈائیگرام سے یعنی اگر میں واضح کرنے کی کوشش کروں کہ یہ دوسری مثال ہے کہ صغر عین وصف کی تاثیر ایک عین حکم کے اندر ہے، ولایت نکاح. صغر بذریعہ نص ہی ان دونوں کی عین تاثیر بذریعہ نص ثابت ہے، ایک ولایت نکاح میں اور ایک، میں کہہ رہا ہوں ان دونوں کو جمع کیا جا سکتا ہے ایک بڑے وصف میں، اور وہ کیا ہے؟ اسی کی دوسری کیفیت. یہاں دونوں بطریقے نص ہیں. جن سے حکم تعمیر کرنے کی میں کہوں ایک طریقہ یہ کہ ایک حکم میں تو بذریعہ ولایت مال میں، یہ مٹ گیا آنے سے رہ گیا، ولایت مال میں تو بطریقہ نص ہے، لیکن مقصدی تعلق کے اعتبار سے مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ ولایت نکاح کی طرف بھی جا سکتی ہے. لیکن جیسے ہی میں یہاں سے یہاں جاؤں گا نا تو میں نے اصل میں ایک دائرہ فرض کیا ہے کہ اس وصف کی تاثیر کس میں ثابت ہے اصل میں. اب آپ دیکھیں یہ بڑے دائرے میں جو اس کی تاثیر ثابت ہو رہی ہے وہ بذریعہ نص نہیں ہو رہی، بلکہ کیسے ہو رہی ہے؟ بطریقے موافقت احکام. بطریقے موافقت احکام کا مطلب یہ ہے کہ مقصدی تعلق کے اعتبار سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے مجھے. یعنی صغر ایک ایسا وصف سے مناسب ہے کہ اگر میں اس کو ولایت کے ساتھ جوڑ دوں نا تو بھی ٹھیک ہے، ہماری عقل اس بات کو قبول کرتی ہے. مقصد شریعت جو مال کا تحفظ کرنا چاہتی ہے اس کے اعتبار سے اٹ میک سینس. اس کی ایک اور مثال لیجئے، یہ دوسری کیفیت کی. سگے بھائی کو جو وراثت کے معاملات میں باپ جایا جو بھائی ہوتا ہے اس پر ترجیح ہے. اب فرض کریں کہ ایک خاتون کا سرپرست والد نہیں ہے اور یہ سوال ہے کہ ان کی سرپرستی کن کو ہوگی. تو ہم یوں استدلال اگر کریں کہ چونکہ مالی ولایت میں وراثت کے حق میں ترجیح ہے سگے بھائی کو الاتی بھائی پر، تو اس وجہ سے سرپرستی کے معاملات میں بھی اگر ایک سگا بھائی موجود ہے اور باپ جایا بھائی موجود ہے تو سگے بھائی کو ترجیح ہوگی. تو اب میں یہاں پر کیا کر رہا ہوں، اور یہ دوسرا حکم منصوص نہ ہو، دوسرا حکم منصوص، تو میں کہہ رہا ہوں کہ جس وجہ سے شارع نے اس کو اپر ہینڈ ایک جگہ رکھا ہے اسی وجہ سے میں یہاں کر رہا ہوں. تو میں نے ایک جنس وصف کیا بنا لیا؟ حق میں ترجیح ہونا. اب یہ حق میں ترجیح ہونا یہ منصوص حکم نہیں ہے. منصوص حکم تو ہے وراثت کے حق میں ترجیح ہونا، یعنی سگا بھائی ہونے کی جو کہ عین وصف ہے اس کی ترجیح، اس کی تاثیر ثابت ہے ترجیح فی حق الوراثہ. لیکن میں کہوں نہیں یہ صرف فی حق الوراثہ نہیں ہے بلکہ یہ فی الحق ہے. وراثت کو میں کہوں اگنور کریں تو گویا میں نے ایک جنس وصف کے اندر اس کی تاثیر مانی ہے. تو یہ بھی تاثیر کی ایک صورت ہے
کہ عین وصف کبھی عین حکم میں مؤثر ہوتا ہے، کبھی جنس حکم میں مؤثر ہوتا ہے۔ اچھا، اب یہاں ایک اہم بات یہ ہے کہ عین تا عین تاثیر اور عین تا جنس تاثیر میں بنیادی فرق کیا ہے؟ یہ باریک بات ہے۔ دیکھیں، ایک بات واضح ہے کہ عین کوئی بھی جنس بننے کے لیے کم از کم دو احکام میں تاثیر دکھانی ہوگی، چاہے وہ بطریق موافقت احکام ہو یا بطریق نص ہو، کم از کم دو ہوں گے تو جنس بنے گی نا، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ ابواب کا قرب، یعنی جو دو احکام ہیں وہ دو ابواب سے اگر تعلق رکھتے ہیں تو اگر وہ بہت ہی قریب ہوں، اتنے قریب ہوں کہ وہ ایک ہی باب کے معاملات بن جائیں، اور اتنا قرب ہو جائے کہ مجھے الگ سے کوئی آئیڈینٹیفیکیشن کرنے کی ضرورت نہ بنے، تو اصل میں یہ عین تا عین ہوتا ہے۔ یعنی ابواب جتنے، چلیں میں اور آسان کرتا ہوں، ابواب جتنے دور دور کے ہوں گے اتنی ہی وسیع جنس بنا کے ان کو کور کرنا پڑے گا۔ یعنی آپ یوں سوچیں کہ اگر مجھے اس صوفے کو اور اس صوفے کو ملا کے ایک کور بنانا ہے تو چھوٹا بنے گا نا، لیکن میں نے اس صوفے کو اس کرسی کے ساتھ ملانا ہے، وہ جو اے سی کے ساتھ پڑی ہے، میں کہوں ایک کور مجھے ان پر اینولپ چڑھانا ہے تو بہت بڑا سا اینولپ بنے گا، کیونکہ ان دونوں میں بہت دور ہیں۔ تو جب دو احکام ایک ہی باب کے اندر ہوں، مثلا دونوں حدود سے متعلق ہوں، دونوں کفارات سے متعلق ہوں، دونوں نماز کے باب کے احکام ہوں، مثلا یہ بات معلوم ہوئی کہ حضور نے دوسری رکعت میں جب آپ سے سہو ہو گیا تو آپ نے سجدہ کیا، تو میں کہوں تیسری رکعت میں ہو اب، تو آپ کہیں گے دوسری اور تیسری کا کوئی فرق نہیں پڑتا، تو میں صرف الغائے فارغ کر رہا ہوں۔ جنس ایکچولی امپلیسٹلی یہاں بھی ہو رہی ہے، لیکن میں کہوں یہ الغائے فارغ ہوا ہے۔ لیکن میں کہوں حضور سے مطلب شارع سے ایسا ہوا کہ نماز میں بھول گئے اور روزے میں بھول گئے، تو کیا بھول کا وہی اثر یہاں ہوگا جو روزے میں بھی ہوگا؟ اب میں پہلے تو شریعت کے احکام دیکھوں گا کہ کیا شریعت نے کہیں شارع کا کوئی اور حکم تو نہیں ہے کہ اس نے ڈیفرینشیٹ کیا، لیکن ہمیں پتہ لگ گیا شارع نے ڈیفرینشیٹ نہیں کیا، پھر میں کہہ سکتا ہوں کہ عبادات کے معاملے میں سہو کا حکم، یہ میں فرضی صرف انالیسس کے لیے کہہ رہا ہوں، میں کہوں گا ایک جائزہ، لیکن میں دور کے باب میں کیا ہوں، ایک روزہ ہے اور ایک، لیکن فرض کر لیں یہ سٹل ایک عبادت کا باب ہے جو پھر ایک قربت زیادہ رکھتے ہیں۔ مجھے پتہ لگا کہ ایک شخص نے کسی کو بھول سے قتل کر دیا ہے، اب ایک جنایات کا باب ہے اور ایک عبادات کا باب ہے۔ شارع عام طور پر جو جن کی جو تاثیر ثابت ہوتی ہے ہر باب میں الگ ہوتے ہیں، تو مجھے بڑا لحاظ رکھنا ہوتا ہے کہ جنس بناتے ہوئے، کیونکہ ٹکراؤ کا خطرہ ہوتا ہے، جنس ایسی بننی چاہیے جس سے شریعت کا حکم نہ ٹوٹ رہا ہو۔ تو اب میں جب جنس بنانے کی کوشش کروں گا بڑا دور ہو جائے گا، ایسے ہی ہوگا نا معاملہ۔ تو جنس اصل میں جتنے ابواب کا بعد اور قرب زیادہ ہوگا، قیاسی حکم کی قوت اتنی ہی، جتنے ایک ہی باب کے اندر رہتے ہوئے آپ جنس بنا رہے ہوں گے اتنا مضبوط استدلال ہوتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جس کو حنفی دلالت نص کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں قیاس ہوتا ہی نہیں، یہ تو بہت قربت ہوتی ہے۔ امام غزالی کہتے ہیں یہ قربت کا معاملہ نہیں ہے، اصل میں احکام کے نظائر کا معاملہ ہے۔ یہ جنس حکم اگرچہ غیر منصوص ہوتا ہے مگر منصوص سے یہ کیا کرتا ہے؟ سند یا شہادت حاصل کرتا ہے، اپنی طرف سے نہیں بنایا ہوتا، شہادت الاصل موجود ہوتی ہے شارع ہی کے کلام کے اندر۔ پھر عین تا جنس اور عین تا عین کا فرق اضافی نوعیت کا ہے، یعنی یہ باب کے قرب اور بعد کا معاملہ ہے۔ یعنی عین تا جنس میں ایک ہی حکم اصل اور فرع کی جانب متوجہ ہوا اور ان سے مل کر ایک جنس تعمیر ہوئی، حق میں تقدیم، یہ ایک جنس بن گئی۔ اگر آپ باندی کی سزا میں تخفیف کا معاملہ پڑھیں نا، وہ بھی یہی ہے، یعنی وہاں پر بھی بدکاری کی سزا میں تخفیف کے مسئلے میں لونڈی پر ہم نے کیا کر لیا؟ غلام کو قیاس کر کے وہی حکم وہاں اس کی طرف نافذ کر دیا۔ تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ جب باب آپ کے دور ہو جاتے ہیں نا، ابواب دور ہوتے ہیں، تو میں بہت آسانی سے ریکگنائز کر لیتا ہوں کہ یہ دو الگ ابواب ہیں، تو جنس بڑی سی بن جاتی ہے، مجھے نظر آ جاتی ہے، اس کو میں کہتا ہوں عین تا جنس تاثیر۔ لیکن جب ایک ہی باب میں معاملہ آ جائے، ان میں قربت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ میں دو کیسز میں بہت آسانی سے الغائے فارغ کر کے کیا کر لیتا ہوں، فرق کر لیتا ہوں، تو اس کا نام کیا رکھ دیا جاتا ہے؟ یہ عین تا عین ہے۔ تو اصل میں عین تا عین اور عین تا جنس میں جو فرق ہے وہ ایک ریلیٹیو ان معنوں میں ہے کہ جتنے دور کے باب میں جا کر آپ تاثیر دکھاتے ہیں نا کسی عین حکم کی، تو اس کو کہتے ہیں یہ جنس بن گئی ہے، اب میں بہت آسانی سے ریکگنائز کر رہا ہوں۔ اور جب بالکل قریب کا کسی چیز کا الحاق کر دیتا ہوں تو وہ جنس امپلیسٹلی وہاں بھی ہوتی ہے۔ دیکھیں، اگر کوئی شخص یوں سوچ کہے کہ عین حکم تو ہے باندی کی سزا میں تخفیف
اور جن سے حکم ہے غلامیت، یہ جن سے حکم تھا جس کی سزا میں تخفیف ہوئی ہے، تو یہاں پر بھی ایک جنس بن گئی. بہت آسانی سے یہ آپ آرگیومنٹ کر سکتے ہیں. تو یہ بات آپ کی ٹھیک ہوگی. یعنی اصل میں اسی لیے امام غزالی کہتے ہیں کہ ایک جگہ الغائے فارق ہوتا ہے اور ایک جگہ تعین ہوتا ہے. تخریج منات اور تنقیح منات کا فرق یہ ہے کہ تنقیح منات میں مجھے اس سے غرض نہیں ہوتی کہ واٹ میٹرز، کس سے غرض ہوتی ہے کون سا وصف. جیسے کل ہم نے گندم کی مثال میں لیا کہ کون سی چیز ہے جو گندم ہونے میں غیر متعلق ہے. اب جب میں یہ سوال اٹھا رہا ہوں تو امپلیسٹلی کوئی نہ کوئی گندم کا تصور لیا ہوا ہے، لیکن میں اس کی طرف ابھی متوجہ نہیں ہوا. لیکن میں اگر یہ کہوں کہ کون سی چیز ہے جو گندم ہونے کا پیمانہ ہے، اب میں اس وصف پہ انگلی رکھ دوں تو آٹومیٹیکلی امپلیسٹلی وہ سب چیزیں اب الغا ہو گئی جو میٹر. تو یہ ہے کہ میں ظاہر میں یعنی سامنے کیا ہے، بیک پر کیا ہے. تنقیح منات میں سامنے یہ چیز ہوتی ہے کہ کیا میٹر نہیں کرتا، اور تخریج منات میں ظاہر یہ ہوتا ہے کہ کیا میٹر کرتا ہے. اور یہ مجھے تب کرنا پڑتا ہے جب معاملات میں ذرا بہت زیادہ ہو جائے، تب مجھے ڈٹرمن کرنا پڑتا ہے کہ دونوں کو جمع کرنے والی چیز کیا ہے. تیسری صورت جنس تا عین تاثیر. ابھی آپ دیکھیں سب سے پہلے ہم نے عین وصف اور عین حکم میں کچھ بھی اضافہ نہیں کیا، صرف الغائے فارق کیا. دوسری مرتبہ ہم نے عین وصف کو نہیں چھیڑا، وہ ایز اٹ از رکھا. کس چیز کو پھیلایا تھا؟ عین حکم کو پھیلا کر ایک جن سے حکم پیدا کر رہے تھے، اس سے کچھ افراد اس میں شامل ہو رہے تھے. تیسری کیفیت کیا ہو سکتی ہے کہ میں حکم کو تو فکس رکھوں، عین حکم کو نہ چھیڑوں جو نص میں آیا ہے. کس کو پھیلاؤں؟ وصف، عین وصف کا کوئی بڑا دائرہ ایسا بنانے کی کوشش کروں جس سے حکم کیا ہو جائے، پھیل جائے. اس کی مثال ہے، یعنی دیکھیں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ شارع جس وصف کو علت مقرر کرتے ہیں اس کے پس پشت کوئی اور وصف ہوتا ہے جس کی تاثیر ہوتی ہے، اور وہ ہمیں کسی مناسبت کے تعلق سے سمجھ میں آتی ہے. اگرچہ شارع نے اس کو براہ راست علت نہیں بنایا ہوتا حکم کی، اس خاص حکم کی، لیکن ہم کہتے ہیں کہ ایک تعلق ہے. وہ جو پس پشت جن سے وصف ہوتا ہے، تعلق ہوتا وصف ہوتا ہے، اس کو جن سے وصف کہتے ہیں. اس کی مثال ہے شارع نے مسافر کو نماز میں کیا کی ہے، قصر کی اجازت دی ہے. اور شارع نے حائضہ کو نماز میں بھی کیا دی ہے، رخصت دی ہے. اب ہم کیا کہیں گے کہ سفر کی مشقت کی تاثیر سفر کی مشقت عین وصف ہے جس کی تاثیر ثابت ہے نماز کم کرنے میں. ٹھیک، نماز کم کرنا عین حکم ہے. حیض کی مشقت ایک اور عین وصف ہے جس کی تاثیر ثابت ہے نماز کی کمی میں. اگرچہ یہ دونوں نماز کی کمیوں میں فرق ہے، ایک جگہ بالکل معاف ہے اور ایک جگہ رکعتوں میں کمی ہے. اس لیے میں انالیسس کے لیے فی الحال ان کو ایک عین بنا رہا ہوں، کیونکہ یہاں میرا فوکس نہیں ہے. میں فی الحال وصف کی طرف جانا چاہ رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں ایک عین حکم میں ان دونوں کی یہ ایک کی تاثیر ثابت ہے. ٹھیک ہے، اس وصف دو. اب میں کہہ رہا ہوں کہ ان دونوں میں کامن کیا ہے، سفر کی مشقت اور حیض کی مشقت میں. میں نے انالیسس کیا، میں نے کہا کہ حیض کو اصل میں شارع نے نماز میں کمی کا سبب بنایا ہے، سفر کو بھی بنایا. اصل میں کامن چیز مشقت ہے. اب یہ مشقت کیا بن گیا، یہ کیا بنا، جن سے وصف. ہم کہیں گے اس جن سے وصف کی تاثیر ثابت ہے عین حکم نماز کی تقصیر کے لیے. یعنی اگر میں وصف مشقت کی تاثیر کو مسافر کی نماز میں قصر یا حائضہ کی نماز میں قصر کے لحاظ سے دیکھوں فردن تو اس کو ہم کیا کہیں گے، جنس تا عین تا. یعنی ایک جن سے وصف کی تاثیر ایک عین حکم میں ثابت ہے. اب میں فرض کریں قیاس کروں، صحیح غلط کی بحث یہاں نہیں ہو رہی. میں کہوں کسی بچے کوئی اور ایسی مشقت آ جائے جو بہت زیادہ ہو، کوئی آپ کیفیت فرض کریں، پھر میں کہوں اس مشقت کی وجہ سے کیا نماز کم کرنا جائز ہوگی. فرض کریں بارش ہو رہی ہے، امام شافعی کے نزدیک جائز ہے کہ بارش میں ان کے نزدیک نماز جمع کرنا جائز ہے. تو یہ قیاس کس لاجک پر کھڑا ہوا ہے، صحیح غلط کو چھوڑے، لاجک آرگومنٹ کی کنسٹرکشن کیا ہے کہ مشقت ایک ایسا جنس وصف ہے جس کی تاثیر نماز کی قصر میں ثابت ہے شریعت کے نظائر سے.
تو بارش بھی ایک مشقت کی بہت کیفیت ہے، بہت سارا پانی کھڑا ہو گیا، اب نہیں ہو سکتا، بار بار مسجد نہیں جایا جا سکتا، تو گھر میں وہ کہتے ہیں یا اگر وقت ہے تو ایک وقت میں موقع مل گیا 2 پڑھ لو، تو ہم نے وہ اس حکم میں قصر کر لیا۔ اب آپ یہ کہیں گے امام شافعی کا استدلال غلط ہے، صحیح ہے، یہ ایک الگ بحث ہے۔ ہم یہاں سمجھنا کیا چاہ رہے ہیں کہ قیاس میں حکم کی ایکسٹینشن کبھی عین حکم کے پھیلاؤ کی وجہ سے ہوتی ہے، کبھی جنس حکم کے پھیلاؤ کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جی مطلب ہاں یہ اب یعنی آپ مشقت ایک بڑا وصف آ گیا نا، اس میں اب آپ نے صرف یہ دکھانا ہے کہ یہ ویسی مشقت ہے یا نہیں۔ اصل میں فقہا کی پھر بحث یہ رہ جاتی ہے کہ یہ اس باب، یہ تم نے پلیسمنٹ صحیح کی ہے یا غلط کی ہے، کسی حکم سے ٹکرا رہی ہے یا نہیں ٹکرا رہی، پھر بحث یوں ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اس آرگیومنٹ کی ساخت اصل میں یوں ہے، اصل کیا ہے نماز، حکم کیا ہے رکعتوں میں تخفیف، اور عین وصف کیا ہے سفر، اور جنس وصف کیا ہے مشقت۔ یوں آرگیومنٹ چل رہا ہے۔ اچھا صغر، اس کی دوسری مثال لیجیے۔ صغر یعنی اس کی تاثیر ہم کہتے ہیں یہ ایک عین وصف ہے جس کی تاثیر ثابت ہے مالی ولایت کی سرپرستی کے لیے۔ اب ہم کہہ رہے ہیں کہ اصل میں نے غور و فکر کیا، میں نے کہا اصل میں یہ بچپن ہونا بذات خود کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی تاثیر ہے، اصل میں عجز عن تصرف، معاملات کے اندر تصرف کرنے سے عاجزی وہ وصف ہے جس کی وجہ سے بچے کی ولایت بڑے کو ملی ہے۔ میں اینالائز کر سکتا ہوں نا یوں، اٹ میک سینس۔ میں کہوں گا ہاں مقاصدی تعلق میں ان کو پرو سکتا ہوں، اس وصف کو، عاجزی کو میں پرو سکتا ہوں صغر کے ساتھ ایک مقاصدی تعلق میں، اور حکم کے ساتھ اس کی مناسبت بھی سمجھ میں آ گئی۔ اگر یہ بات درست ہو تو اس کا مطلب میں کہوں گا کہ اصل میں صرف صغر کی تاثیر ثابت نہیں ہے مالی ولایت کے حکم میں، عجز عن تصرف یہ وہ اصل کیٹیگری ہے جس کی تاثیر ثابت ہے۔ اب اگر عجز عن تصرف کی کیٹیگری ثابت ہے تو پاگل ہو کوئی، اب وہ بچہ تو نہیں ہے، شارع نے تو پاگل کا ذکر نہیں کیا، وہ فرض کرے براہ راست نہیں بھی کیا وہ شارع نے پاگل کا ذکر، تو بھی ہم کیا کہیں گے؟ ہم کہیں گے اگر اس کو وراثت میں مال وغیرہ مل گیا ہے تو یہ خود تو تصرف نہیں کر سکتا، اب کیا کرو؟ اس کے سرپرست کو دے دو۔ تو اب آپ نے سرپرست کے حوالے جو کیا ہے یہ کس چیز کو پھیلایا، کس جہت کو پھیلایا؟ عین وصف کو یا عین حکم کو؟ اصل میں آپ نے عین وصف کو پھیلا کے ایک بڑا وصف بنایا جس کی وجہ سے آپ کا اصول پھیل گیا، اور کچھ اور افراد بھی بچے کے حکم میں شامل ہو گئے۔ یعنی جنرل پریمیسز امام غزالی کہہ رہے ہیں 2 طرح بنے گا۔ عین حکم میں تو وہ کہتے ہیں کوئی جنرل پریمس بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی، الغائے فارغ ہوتا ہے جب عین تا عین ہوتا ہے۔ تو عین تا جنس میں کبھی آپ کو ایک اصول ملتا ہے علت کے ذریعے سے عین تا جنس تاثیر کی صورت کہ میں حکم کی جہت میں پھیلاؤ کرتا ہوں تو ایک حکم میرا پھیل جاتا ہے، اور کبھی وصف کی جہت میں پھیلاؤ ہوتا ہے اور حکم پھیل جاتا ہے۔ یہ واضح بات۔ جس طرح ہم نے یہ بات کہی کہ جنس حکم کی تعمیر کے لیے مجھے کم از کم 2 احکام چاہیے، اسی طرح جنس وصف کی تعمیر کے لیے بھی کیا چاہیے؟ کم از کم 2 احکام پر اس کا مؤثر ہونا، تبھی وہ جنس بنے گی نا پیچھے۔ اگر کوئی وصف بطریق موافقت احکام متعدد احکام پر مؤثر ہو، یعنی ان کے ساتھ ایک تعلق بنا لے، اس کو امام صاحب کہتے ہیں ملائمت۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ وصف ملائم ہے، کمپیٹیبل ہے اس حکم کے ساتھ۔ ہم کہیں گے صغر عین وصف تھا لیکن عجز عن تصور ایک ملائم وصف ہے جو تعلق رکھتا ہے کس سے؟ بطریق موافقت احکام مالی ولایت کے ساتھ۔ تو ملائم ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اب 2 اصطلاح ہو گئی، کوئی وصف یا مؤثر ہوگا یا ملائم ہوگا۔ مؤثر ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کہ وہ عین وصف عین حکم کے ساتھ جب ریلیٹ کرتا ہے یہ مؤثر ہونا ہے اس کا، امام غزالی کی اصطلاح میں۔ اور جب جنس وصف کسی عین حکم کے ساتھ جڑے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ملائمت۔ اور جنس وصف عین حکم کے ساتھ بطریق موافقت احکام ہی جڑ سکتا ہے، بطریق نص، کیونکہ اگر بطریق نص ہے تو وہ مؤثر ہو جائے گا نا۔ تو یہ بطریق موافقت احکام اس کے ساتھ ایک تعلق قائم کر لینا کسی حکم کے ساتھ کسی وصف کا،
اگرچہ وہ وصف براہ راست شاعر نے ذکر نہ کیا ہو، لیکن ایک مقصدی ہم کہتے ہیں تعلق کی وجہ سے ہمیں یہ سمجھ میں آ گیا، تو یہ ملائمت کہلاتی ہے۔ الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا